السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام، یہ مچھلیوں کو کھانا کھلانے کا وقت ہے. سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا منظر. جی، اور اب ہم آتے ہیں کچن کی طرف. آج ہے عشائیے میں کریم والی چکن، یعنی کریم والا مرغا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. ہم سب سے پہلے چولہا جلاتے ہیں اور ابھی جب تک پتیلی گرم ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر انکل جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں نایاب بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی نایاب، فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، سحری والا بھی اور افطاری والا بھی. جی جی. تو مجھے آپ سے یہ کہنا تھا، آپ کی ریسیپیز بہت اچھی ہوتی ہیں. اچھا جی. اور کیا بنایا آپ نے اب تک؟ وہ اس دن جو آپ نے قورمہ بنایا تھا اور جو کوفتے بنائے تھے. کوفتے تو نہیں بنائے میں نے، قورمہ بنایا تھا. چپلی ہاں کباب جی، وہ بنایا قورمہ تھا. جو بنا. چپلی کباب بنایا ہاں تھا. جی ہاں جی، چپلی کباب بھی ماما ہی ٹرائی کرتی ہیں. تو مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میری ماما جو ہے نا وہ یہ مسالہ ٹی وی اور ایئر وائز روک وغیرہ بہت دیکھتی ہیں نا. ہاں. تو مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ اگر مائکرو ویو دے دیں تو. جی ایسی دے دیں؟ تو ہاں سوال کا دے جواب سکتے آپ ہیں. ہو تو سوال کا جواب ہو تو پھر دیں گے نا آپ کو. آپ سوال کریں نا. سوال کروں میں آپ سے؟ جی دے دیں گے آپ جواب؟ ہاں جی. تو بتائیے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. پڑھ کے بیٹھی تھی کیا؟ اتنی تھی 313 تھی کہ نہیں پتہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پڑھ کے بیٹھی تھی کیا؟ جی سمجھ نہیں آ گیا. سمجھ میں تو آیا ہے 313 تھی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ جب پڑھا کے بیٹھی تھی سر کہ میں نے تو کال ملانی ہے اور آج مائکرو ویو لینا ہی ہے کسی بھی طرح. ہاں جی لازمی لینا ہے. لازمی لینا ہے. اچھا جی، چلیے دے دیا آپ کو، اب کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لے بہت لیا آپ نے مائکرو ویو، مہربانی. بڑی مہربانی کی، شکریہ شکریہ. تو ناظرین کرام، یہ اس وقت پیاز اس میں ڈال دی گئی ہے اور پیاز براؤن ہو رہی ہے اور چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز براؤن ہو جائے. کچھ اور بھی لوگ براؤن ہو رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح پیاز کی طرح براؤن ہو رہے ہیں. تو ان کے براؤن ہونے کا جو اظہار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہو رہا ہے. فیس بک پہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی براؤن ہو رہا ہے. ان کی پیاز بھی براؤن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو ہوتی رہے گی براؤن، تو کیا کریں. ہم تو رسول کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے بھائی. آپ جتنی کوشش کر لیں تو سرکار مدد کرنے والے ہیں، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ اس کا رسول کافی ہے. تو آپ براؤن ہوتے رہیں جس طرح یہ پیاز براؤن ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ براؤن ہوتی ہے. 15ویں روزے تک پوری براؤن ہو گئی. پہلے روزے سے شروع ہوئی براؤن ہونا، پھر تھوڑی سی براؤن ہوئی، پھر تھوڑی سی براؤن ہوئی. اب تو اتنی زیادہ براؤن ہو گئی ہے کہ بس براؤن بھی کہہ رہا ہے کہ کیا اس طرح براؤن ہوتے ہیں. لیکن بہرحال لگے رہو منا بھائی، لگے رہو. لیکن جو حقائق ہیں، جو سچائیاں ہیں، جو حقیقتیں ہیں، وہ چھپتی نہیں ہیں. وہ سچ کا سچ رہتا ہے. الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا پروردگار. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. اب اگر کسی کے نصیب پہ گرنا لکھا ہو تو ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، اور جسے اٹھنا لکھا ہو اسے گرا نہیں سکتے. یہ کچھ کلیے ہیں، اگر انسان زندگی میں سمجھ لے تو شاید حسد نکل جائے زندگی سے. یہ جو بڑی بری بیماری ہوتی ہے حسد، جلنا کڑنا، یہ سب نکل جائے اگر انسان یہ سوچ لے کہ جسے خدا عزت دے رہا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے اور ہم اسے حسد کرتے ہیں، اس سے جلتے ہیں، تو پھر ہم بنیادی طور پر خدا سے جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم معاذ اللہ لڑائی لڑ رہے ہیں، جو بڑی خطرناک، اس کا نتیجے بہت خطرناک نکلتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سحر زہرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. میں بس بالکل ٹھیک ٹھاک، اور میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی، اور ریگولر فیور ہوں آپ کی. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت انفارچونیٹلی لائٹ ہماری چلی گئی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت پکا کیا رہے ہیں، کوکنگ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت کریم چکن بنا رہا ہوں. کریم چکن.
اور اس وقت پیاز براؤن ہو رہی ہے, تھوڑی سی رہ گئی ہے. جی تو آپ کو آتی ہے کریم چکن بنانی؟ نہیں مجھے نہیں آتی, اور آج کی آپ کی ریسیپی بھی مس ہو گئی ہے. ریسیپی مس ہو گئی ہے کیا مطلب؟ کیونکہ لائٹ نہیں ہے. ہاں اچھا, تو یہ بات تو ہاں بڑا مسئلہ ہو گیا. لائٹ والوں کا جو انتظام ہے بہت گڑبڑ ہوا ہوا ہے. اچھا, یہ تو خیر بہرحال ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے بجلی کا نہ ہونا, لیکن بہرحال گزارا تو کرنا ہے اسی طرح سے. چلیں, بہت شکریہ کال میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ہیلو. جی بتائیں. میں آپ کے جو ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا ہے ٹاپک پہ, ایکچولی میں آپ کو کئی دن سے کال کرنا چاہ رہی تھی. اچھا. ایک تو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے, اور دوسرے آج جو مطلب یہ آپ کا ٹاپک ہے اس پہ بھی اب مجھے بات کرنی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا غلط مطلب ان لوگ جو یہ فلم دکھا رہے ہیں کہ جس گھرانے سے پردہ نکلا ہے وہاں کی خواتین کو بے پردہ دکھا دیا ہے. ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے. بس کیا کریں, لوگوں کو یہ نہیں دکھائی دیتا, لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک کام پہ لگے ہوئے لوگ دبا کے قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہیں, شیئرنگ ہو رہی ہے, بڑا دین پھیلا رہے ہیں, بڑی اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں, لیکن جہاں غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں. چلیں جی, شکریہ کال کرنے کا. اس میں ہم نے چکن ڈال دی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں میں نے تھوڑا سا چاپ لہسن ڈالا تھا, اور اب یہ چکن ہے, تھوڑا سا اس کو براؤن کر لیں گے. براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں 1 چمچہ میدا ڈالیں گے. اس کا رنگ تھوڑا سا نکھرتا جا رہا ہے. ہاں, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں امیمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی امیمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. اور سب سے پہلے تو عامر بھائی میں چاہوں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا بدتمیزیاں, ان کے لیے صرف آپ ایک چیز بولیں کہ محنت کر حسد نہ کر. محنت کر حسد نہ کر, اور اپنے رکشوں میں بھی لکھوا لو. جی اپنے رکشوں میں بھی لکھوا لیں. صحیح بات ہے, محنت کر حسد نہ کر. صحیح بات, یہ بڑی اچھی بات میری بہن کی آپ نے, محنت کر حسد نہ کر. اچھا, اب میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے. آپ پہلے بتائیے کہ میں پہلے سوال کروں یا ریکویسٹ؟ جو دل چاہے آپ کا کیجیے. پہلے سوال کرنا چاہے سوال کرنے, ریکویسٹ کرنا چاہے ریکویسٹ. اچھا صحیح, پہلے آپ میری ریکویسٹ کریں. دیکھیں ابھی آپ نے مجھے اپنی بہن کہا ہے نا. بالکل بہن ہے آپ میری. ٹھیک ہے, اور بہنوں کا بھائیوں پہ حق ہوتا ہے. ہاں, مائکرو ویو کا نہیں ہوتا مگر. صحیح ہے, نہیں مائکرو ویو وغیرہ نہیں چاہیے. ہاں صحیح ہے. ہاں, مجھے یہ چاہیے کہ دیکھیں آپ سب کو افطار کو بلاتے ہیں نا. ہاں, کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ افطاری کیجیے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ افطاری. تو آپ کر نہیں سکتے. ہاں ٹھیک ہے, آپ آئیے, اس کے بعد ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. بالکل ٹھیک ہے, وعدہ. آپ اپنا نمبر لکھوا دیجیے تو انشاءاللہ دیکھیے بالکل کرتے. بلکہ آپ افطار میں اس لیے کہتا ہوں یہاں آنے کے لیے, یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے میں کیوں بلاتا ہوں. ایک تو افطار ہم سب مل کے کرتے ہیں, دوسرا یہ سب آٹومیٹکلی رجسٹر ہو رہے ہیں 27ویں شب کے لیے, تو ان کو 27ویں شب کے دعوت نامے دیے جائیں گے آنے کے لیے اس میں. تو یہ ایک کیونکہ فیملی کا ایک ماحول ہو جاتا ہے. ابھی جب شام کو بیٹھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے, اور دسترخوان جتنا وسیع ہوتا ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, بہرحال آپ کی بڑی محبت, آپ نے یہ مجھے گھر بلانے کو کہا, میں ضرور انشاءاللہ وعدہ نہیں کرتا کہ کس تاریخ کو یا کب آؤں گا, لیکن آپ اپنا ایڈریس وغیرہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا جی, اس میں ہم نے تھوڑی سی یخنی ڈالی ہے, اور وہ یہ ہم نے بنا کے رکھنی تھی. یخنی بہت آسان ہوتا ہے بنانا, وہ ہم نے ڈال دی ہے. اور اب اس کے بعد ہم اس میں, اب جب یہ تھوڑا سا ہو گیا تو اب ہم یہ ذرا نمک ڈال دیں گے. لوگ کچھ پہلے ڈال دیتے ہیں نمک, لیکن اگر آپ اس وقت نمک ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. نمک ڈل گیا ہے, اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر یہ پیپر ڈلے گا, وائٹ پیپر. آپ یہ سوچتے ہوں گے میں ہر کھانے میں وائٹ پیپر ضرور استعمال کرتا ہوں. ارے یہ راز آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر کتنا ذائقہ ہے تو پھر آپ لوگ, لیکن زیادہ نہیں ڈالتے. یہ زیادہ ڈالیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے. جب تک یہ تھوڑی سی آنچ ہلکی کر دیں, اور ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک یہ چکن گل جائے گی, ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.